ایک یہ گناہ ایسا ہے جو نماز پڑھنے والوں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ دو اے قوم مدین صرف ناپ تول میں کمی کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی، اصل وجہ یہ تھی۔ تین اگر آج بھی یہ عادت ہم میں ہے تو انجام مختلف نہیں ہوگا۔ چار حضرت شب کی قوم کا انجام سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم اور سبق آموز واقعے پر بات کریں گے جو صرف ایک قوم کی کہانی نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے آئینہ ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو ناپ تول میں کمی کرنے کی بیماری میں مبتلا تھی۔ حضرت شب کو اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم تجارت پیشہ تھی، بازاروں میں لین دین کرتی تھی، مگر ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ خریدتے وقت پورا ناپتے اور بیچتے وقت کمی کر دیتے۔ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی دھوکہ دہی لگتی ہے، مگر اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم تھا کیونکہ اس میں حق تلفی، ظلم اور خیانت شامل تھی۔ حضرت شب نے اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ پھر ساتھ ہی ایک بہت عملی اور معاشرتی نصیحت کی۔ ناپ اور تول پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم دے کر نقصان نہ پہنچاؤ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہاں ایک اہم نکتہ ہے، حضرت شب نے عبادت اور معاملات کو الگ الگ نہیں کیا۔ نماز، ذکر اور عقیدے کے ساتھ ساتھ ایمانداری، دیانت اور انصاف کو بھی دین کا حصہ بتایا۔ یہ پیغام آج ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، مگر افسوس قوم مدین نے اس نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے مذاق اور تکبر کا راستہ اختیار کیا۔ کہنے لگے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی سے بھی تصرف نہ کریں؟ یعنی وہ دین کو صرف مسجد تک محدود رکھنا چاہتے تھے، بازار اور کاروبار میں دین کی مداخلت انہیں گوارا نہ تھی۔ یہ سوچ آج بھی زندہ ہے کہ عبادت الگ، کاروبار الگ، حالانکہ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں۔ حضرت شب نے بڑی نرمی، حکمت اور درد مندی سے سمجھایا کہ میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں اور مجھے جو توفیق ملی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لیکن جب قوم نے مسلسل انکار کیا، ظلم جاری رکھا اور نبی کو دھمکیاں دینے لگی تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان پر زوردار چیخ، زلزلہ اور ہولناک عذاب آیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ محترم سامعین، آج سوال یہ نہیں کہ قوم مدین پر کیا گزری، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم خود ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہے؟ دکاندار کم تول دے رہا ہے، ملازم وقت کی چوری کر رہا ہے، افسر رشوت لے رہا ہے، تاجر ملاوٹ کر رہا ہے، آن لائن بزنس میں جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب ناپ تول میں کمی ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ یاد رکھیں، حرام کمائی وقتی فائدہ دے سکتی ہے مگر برکت چھین لیتی ہے، اور حلال کمائی اگر کم بھی ہو تو سکون، عزت اور اللہ کی رضا دیتی ہے۔ آئیے ہم حضرت شب کے اس پیغام کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ لین دین میں سچائی، کاروبار میں دیانت اور ہر معاملے میں اللہ کا خوف۔ اللہ تعالی ہمیں ایماندار، انصاف پسند اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، اگر یہ بیان آپ کے دل کو لگا ہو، اگر آپ نے اس میں اپنے لیے کوئی نصیحت پائی ہو، تو اس نیکی کو آگے پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اسلام کی باتیں چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اصلاحی بات اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک کلک کسی کی زندگی بدل دے، کسی کے گناہ کا سبب توبہ بن جائے، اور قیامت کے دن آپ کے لیے سواد القاف جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سننے، سمجھنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔